رب العزت نے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ کس سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ گویا رب نے فرمایا اپنے گھر والوں کو شریعت سکھاؤ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ ناجائز کام سے انہیں روکو اگر جائز کام کر رہے ہیں تو انہیں شاباشی دو ناجائز کام سے انہیں روکو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم سب اپنے جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں تم ان کے حاکم ہو ان کے سردار ہو یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے انہیں شریعت سکھایا کہ نہیں سکھایا نماز کا پابند بنایا کہ نہیں بنایا انہیں قانون شریعت کی تعلیم دی کہ نہیں دی انہیں نماز کا حکم دیا کہ نہیں دیا اپنے بچیوں کو دوپٹے پر اڑنے کا حکم دیا کہ نہیں انہیں پردے کا حکم دیا کہ نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے سخت عذاب اسے دیا جائے گا جو اپنے گھر سے بے خبر رہے جو اپنے گھر سے بے خبر رہتا ہے اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا اب گویا یہ پتا چلا تم نے اپنے گھر والوں کو دین سکھایا کہ نہیں اسی لیے فرمایا گیا ہے دین کی تبلیغ پہلے گھر سے شروع کرنا چاہیے خود نماز بدبخت تو نہیں پڑھتا ہے مگر دوسرے پر انگلی اٹھائے گا خود گھر کی ماں بہنیں دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہیں مگر دوسرے پہ انگلی اٹھائے گا فرمایا پہلے خود گھر کو سدھار پہلے دین کی تبلیغ گھر سے ہوتی ہے فرمایا سب سے کامیاب مرد وہ ہے جس کے گھر کی عورتیں بے شک کیا کہنے حق ہے جس کے گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے جس کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے یارو میرے یارو جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو اگر دیندار گھر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں نا آپ کے مسافر خانہ میں کسی کے وہاں بیٹا پیدا ہوا علامہ محمود صاحب قبلہ کو بلایا حضرت چلو میرے بچے کی کان میں اذان کہہ دو حضرت گئے داہنے کان میں اذان کہی بائیں کان میں اقامت کہہ دی فرمایا گیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی دل کی تختی سادہ ہوتی ہے جو اس میں لکھنا چاہو گے وہی لکھ اٹھے گا اور اسی اعتبار سے وہ جنم لینے اسی اعتبار سے جب وہ بڑا ہوگا تو وہ عمل بھی کرے گا وہ اسی اعتبار سے ادھر چلے گا بھی ادھر بھگے بھی حضرت علامہ صاحب قبلہ نے اذان دے کر پہلا لفظ نقش کیا ہے وہ اللہ کا کیا ہے رسول اللہ کا کیا ہے مگر ہماری دین کی دینی تربیت اتنی کمزور ہے کہ ہم اس کو دھومل کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہماری تربیت اس طرح ہے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے دل کی تختی اس کی سادہ ہے ماں باپ گالی دے رہے ہیں بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے ماں باپ ناچ رہے ہیں بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے ماں باپ گالی دے رہے ہیں بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے ماں باپ گانا گا رہے ہیں بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے ماں باپ 10 بجے تک سو رہے ہیں بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے ماں باپ نے انگریزی کلچر اپنایا ہے بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے ماں باپ جھگڑ رہے ہیں بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے ماں باپ گانے کو پسند کر رہے ہیں بچہ دل کی تختی پر نوٹ کر رہا ہے پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خرافات بھی جوان ہوتا ہے اور ایسا جوان ہوا کہ وہ دین کی طرف نہیں بھگے گا وہ مدرسے کی طرف نہیں بھگے گا وہ دنیا کی طرف بھگے گا انگریزی کلچر کی طرف بھگے گا کنجر کی طرف بھگے گا کنجریوں کی طرف بھگے گا پھر ایسا بزدل ہوگا ایک پلیٹ بریانی پر ایمان بیچ دے گا ایک پان پر ایمان بیچ دے گا ایک دھمکی پر ایمان بیچ دے گا مگر اس کے برعکس یہ ہے اگر آپ کے گھر کا ماحول دینی ہے بچہ پیدا ہوا ماں مصطفیٰ پر درود پڑھ رہی ہے بچہ لکھ رہا ہے باپ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے بچہ لکھ رہا ہے ماں صوم و صلاۃ کی پابند ہے بچہ لکھ رہا ہے ماں سلام پڑھ رہی ہے بچہ لکھ رہا ہے ماں نماز پڑھ رہی ہے بچہ لکھ رہا ہے ماں قیام میں ہے بچہ لکھ رہا ہے ماں سجدے میں ہے بچہ لکھ رہا ہے پھر جب بچہ جوان ہوا تو اس کے ساتھ مصطفیٰ کا عشق بھی جوان ہوا اور ایسا جوان ہوا کہ ساری دنیا ایک طرف ہے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مگر وہ جوان تختے دار پہ کھڑے ہو کر مدینے کی طرف لو لگا کر کہتا ہے یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت